الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت مكتوبا على يمين العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة بلکہ مولا حسین کی ذات پہ بلند ہے صلی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مولا حسین کی ذات پہ بلند ہے صلی برگاہ ہماری نام تمام رضا ہونا اس سے پہلا تشریف لانا اپنی بات قبول موجود فرمائے. آپ جتنی دعائیں لے کے آئے مالک سید الشہداء کی صدقے آپ کی دعا مستجاب فرمائے. جہاں پر بھی صفی اللہ معصوم کربلا کی شہید ہے مالک مسیدہ ظہور امام زمان پر قائم مدد فرمائے. دعا ہے کہ مالک سید صدر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا علیہ جت مرحومین ہے ان کی درجات بلند فرمائے. مولا حسین کی ازادہ ہونا معشوق فرمائے. ہمارے وقت کے امام کو حوصلہ نصیب فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کو قبولیت کی بلند تنسل. اس کو کبھی حسین نے اپنا نہیں کیا، اس کو کبھی حسین نے اپنا نہیں کیا، جس نے ادا تو خوب کی مگر سجدہ نہیں کیا، جس نے ادا تو خوب کی مگر سجدہ نہیں کیا. روزے حساب چہرہ پھیر کر کہیں کہہ نہ دے رسول تم نے نماز چھوڑ کر اچھا نہیں کیا. مل کے نعرہ حیدری، نائب محمد والے محمد خلد السوا. حضرت گرامی صاحبان عزیز وقت حضرت مولا حسین، میں نے جو حدیث سرنامہ خلاف قرار دی ہے یہ حدیث نبوی کے طور پر بھی پڑھی جاتی ہے اور اسے حدیث قدسی کے طور پر بھی پڑھا جاتا ہے. حدیث نبوی تو مشہور ہے کہ جو رسول نے کہہ دیا وہ حدیث نبوی ہے، مگر حدیث قدسی کیوں پڑھی جاتی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ لما عرج بی السماء، جب میں معراج کے لیے آسمانوں پہ گیا، رأیت مکتوبا علی یمین العرش، تو میں نے عرش کے دائیں جانب ایک عبارت دیکھی. اب تصور کیجئے اگر آپ کے گھر کی دیوار پہ کوئی عبارت ہو، آپ کے دل میں اس کا خاص مقام ہوگا. آپ گھر سے نکل کر مسجد میں چلے جائیں، وہاں مسجد کی دیوار پہ کوئی تحریر ہو، آپ کے دل میں اس کا خاص مقام پیدا ہو جائے گا. اب یہاں سے مسجد سے نکل کر بیت اللہ خانہ کعبہ چلے جائیں، اگر اس کی دیوار پہ کوئی عبارت دیکھیں اس کے مقام اور بڑھ جائے گا. آپ اگر کربلا چلے جائیں، مولا حسین علیہ السلام کے ذریعے بھی کوئی تحریر نظر آئے، آپ کے دل میں اس کا خاص مقام بڑھ جائے گا. اب رسول خدا فرما رہے ہیں جب میں فرض چھوڑ کے عرش پہ گیا تو میں نے عرش کے دائیں جانب یہ عبارت لکھی ہوئی دیکھی. یعنی کتنی عظیم عبارت ہوگی جو اللہ نے اپنے عرش کے دائیں جانب تحریر فرمائی. فرمایا وہاں لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ نجات و امام عز و شرف و یمن. ہدایت کے چراغ کو حسین کہتے ہیں، نجات کی کشتی کو حسین کہتے ہیں، عزت و شرافت کے امام کو حسین کہتے ہیں، خیر و برکت کے امام کو حسین کہتے ہیں. کہ یہ عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا تھا. اب اگر اس میں غور کریں، کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے، ان الحسین مصباح الہدی، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. یعنی جو روشنی کی استعارے سے تشبیہ دی گئی وہ چھوٹا سا چراغ ہے. اگر ہم کہیں گے یہ کہہ دیا جاتا ہے ان الحسین شمس الہدی، حسین ہدایت کا آفتاب ہے، یا ان الحسین قمر الہدی، حسین ہدایت کا مہتاب ہے. اگر مولا حسین کو تشبیہ دینی تھی تو روشنی کا بڑا استعارہ تلاش کیا جاتا، سورج سے تشبیہ دیتے، چاند سے تشبیہ دیتے. جو چھوٹا سا چراغ ہے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے. عجب نہیں اگر سید الانبیاء سے پوچھا جائے کہ حسین کو سورج یا چاند سے تشبیہ کیوں نہیں دی، چھوٹے سے چراغ سے تشبیہ کیوں دی. عجب نہیں کہ سید الانبیاء فرمائے کہ کبھی کبھی بندہ ایسی اندھیری کوٹری میں
سورج کی کرنیں پہنچتی ہے نہ چاند کی روشنی جاتی ہے. کبھی کبھی بندہ ایسی اندھیری کوٹری میں بند ہوتا ہے, وہاں نہ سورج کی کرنیں پہنچتی ہے نہ چاند کی روشنی پہنچتی ہے. اگر اس اندھیری کوٹری میں روشنی کرنی ہو لوگ کہتے ہیں چراغ جلاؤ. اب نبی نے فرمایا کبھی انسانیت یزیدیت کی کالی کوٹری میں بند ہو جائے, وہاں نہ شمس رسالت کی کرنیں پہنچے نہ قمر امامت کی روشنی پہنچے, تو دیکھو میرے حسین کا چراغ ہدایت کہاں ہے کہ وہاں جو تمہیں روشنی دے گا وہ حسین ابن علی روشنی دیں گے. اور پھر نبی نے حسین کو ہدایت کے چراغ سے تشبیہ دی. ہدایت کے لیے سورج یا چاند سے تشبیہ نہیں دی. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ سورج جتنا بڑا صحیح, اب ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں جلا سکتے. چاند جتنا روشن صحیح, آپ ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں کر سکتے. چراغ کا کمال یہ ہوتا ہے ایک چراغ سے ہزار چراغ ہوتا ہے, ایک چراغ سے ہزار چراغ جلتا ہے. اور قبلہ یہی وجہ ہے کہ نبی نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے, چراغ سے چراغ جلتا ہے. جس کا ذہن بیدار ہے استقبال محرم پہ اسے لطف آئے گا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے, چراغ سے چراغ جلتا ہے, اس لیے حسین حسین بناتا ہے. پھر میں چنا دہرا دیتا ہوں, نبی نبی نہیں بناتا, نبی مسلمان بناتا ہے. امام امام نہیں بناتا, امام صاحب ایمان بناتا ہے. میں نے کہا حسین حسین بناتا ہے, دلیل کیا ہے؟ شب عاشور چراغ جل رہا تھا, ایک حسین بیٹھا تھا, مولا نے چراغ بجھا دیا, کہا جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ. اب مولا نے آگے بڑھ کے چراغ بجھا کے کہا جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ. پہلے چراغ جل رہا تھا, ایک حسین بیٹھا تھا. اب جو حسین نے چراغ بجھا کے چراغ جلایا وہاں تک حسین بیٹھا تھا. چراغ جل رہا تھا, ایک حسین بیٹھا تھا کہ اب چراغ بجھا کے جو چراغ جلایا تو 72 حسین تھے. اب کہا میرا حب بھی تمہیں روشنی دے گا, میرا حبیب تمہیں روشنی دے گا, میرا عباس تمہیں روشنی دے گا. اب 72 ہدایت کا چراغ روشن تھا. اب چونکہ حسین ہدایت کا چراغ ہے, اب حسین نے کیسے دنیا کو ہدایت دی؟ سرزمین کربلا کے معمار کو حسین کہتے ہیں. یا اور اگر جملے تبدیل کر دوں, خلافت الہیہ کے دارالحکومت کو کربلا کہتے ہیں. پھر جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جو خلافت الہیہ کا دارالحکومت ہے اسے کربلا کہتے ہیں. دارالحکومت کسے کہتے ہیں؟ کیا اس ریاست کے حاکم سے جہاں ملاقات کرنی ہو کہتے ہیں وہاں چلے جاؤ. پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے, کہ اگر یہاں کے حکمرانوں سے ملنا ہے اسلام آباد چلے جاؤ. یعنی جو بھی جہاں کا دارالحکومت ہو وہاں کے بادشاہ سے حاکم سے ملاقات ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہا کہ خلافت الہیہ کے دارالخلافہ کو کربلا کہتے ہیں, یعنی اگر تمہیں الہی حکومت کے حاکم سے ملنا ہو تو کربلا جایا کرو. اور پھر شاید کوئی یہ کہے کہ خطیب کی اپنی ذاتی عقیدت ہوگی, نہیں, یہ معصوم کا فرمان ہے. حوالہ دیتا ہوں مستدرک المسائل میں بھی, کتاب البحار میں بھی, کہ معصوم نے فرمایا من زار قبر الحسین بکربلا کمن زار اللہ علی عرشہ. جو کربلا میں حسین کی زیارت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے عرش میں اللہ کی زیارت کر رہا ہو. حالانکہ اللہ کا جسم نہیں ہے, اللہ کا وجود نہیں ہے. کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کا کوئی ظاہری جسم ہے, مگر کیا کہہ رہے تھے کہ جس نے کربلا میں قبر حسین کی زیارت کی گویا وہ عرش میں اللہ کی زیارت کر رہا ہے. شاید علماء نے جو اس کی تفسیر کی کہ معصوم سمجھانا چاہتے تھے کہ 10 محرم سے پہلے معراج عرش میں ہوتی تھی, 10 محرم کے بعد معراج فرش میں ہوتی ہے.
محرم سے پہلے معراج عرش پہ ہوتی تھی، کہ 10 محرم کے بعد معراج فرض پہ ہوتی ہے، یعنی 10 محرم سے پہلے معراج کے لیے عرش پہ جانا پڑتا تھا، اب 10 محرم کے بعد معراج کے لیے کربلا جانا پڑتا ہے۔ اور پھر میں کہوں گا حسین ابن علی کتنے قریب تھے ساری کائنات میں سے۔ جب اللہ نے معراج کے لیے کسی کو منتخب کرنا چاہا تو نبیوں کے سردار کا انتخاب کر رہا تھا، اور حسین اتنا کریم ہے اپنے ہر عزادار کو کربلا بلاتا ہے۔ اگر تمہاری نیت خالص ہو تو حسین ابن علی تمہیں خود کربلا بلاتے ہیں۔ اور پھر حسین عزت کا نام ہے، یزید ذلت کا نام ہے، حسین بلندی کا نام ہے، یزید پستی کا نام ہے، حسین شرافت کا نام ہے، یزید کمینگی کا نام ہے۔ کل کائنات کی طہارتوں کو اکٹھا کرو اسے حسین کہتے ہیں، کل کائنات کی نجاستیں اکٹھی کرو اسے یزید کہتے ہیں۔ اور دیکھیے حسین ابن علی نے جو کربلا میں قربانی دی، اگر آپ تاریخ کربلا دیکھیے یا تاریخ ہدایت دیکھیے، جناب آدم سے لے کے امام حسین علیہ السلام تک ہر نبی تبلیغ کرتے رہے، ہر رسول تبلیغ کرتے رہے، ہر امام تبلیغ کرتے رہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے تبلیغ کی، نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، جناب ابراہیم نے، موسیٰ نے، عیسیٰ نے تبلیغ کی، آتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، جاتے رہے، جتنے بھی انبیاء آتے رہے، مگر کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ حق و باطل کی بات آ جائے کہ ادھر آدم کے مقابلے میں شیطان آ گیا، پھر نوح آئے مقابلے پہ نمرود آ گیا، ابراہیم کے مقابلے پہ ادھر موسیٰ آئے مقابلے پہ فرعون آ گیا، مگر کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ اگر حق اور باطل کی بات آ جائے کہ ادھر آدم ہے ادھر شیطان ہے، یا ادھر ابراہیم ہے ادھر نمرود ہے، یا ادھر نوح ہے ادھر بسر نوح ہے، ادھر موسیٰ ہے ادھر فرعون ہے، ادھر محمد مصطفیٰ ہے ادھر ابو جہل و ابو لہب ہے۔ جب بھی حق و باطل کی بات آئے تو حسین نے حق کو اتنا سربلند کر دیا ہے، ہر زندہ ضمیر یہی کہتا ہے ادھر حسین ہے ادھر یزید ہے۔ یہ حسین نے حق کو سربلند کیا ہے، اور اگر حق کو جو حسین نے سربلند کیا ہے اور یزید کو باطل سے منسوب کر دیا ہے، وہ دو بندے اگر آپس میں جھگڑ پڑے، جن دونوں کے دل میں یزید ہے وہ بھی ایک دوسرے کو یہی کہتا ہے میں حسین ہوں تم یزید ہے، پتہ اسے بھی ہے کہ حق کا استعارہ حسین ابن علی ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جائے تو خود کو اخلاص کے ساتھ حسین کے دروازے پہ جھکانا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ گاڑی کی بھی فرنٹ سیٹ پہ محتاط بیٹھتے ہیں، مجلس کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، مولا حسین کی ذات کے ساتھ جب آپ نے شکر دو حدیث پہ نقص کرنا ہے، آپ مجھے رات نہ بھیجے، میں آپ سے راضی ہوں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جائے، خود کو اخلاص کے ساتھ در حسین پہ جھکا۔ شب عاشور ایک قافلہ کربلا سے گزر رہا تھا، 3 لوگ اس قافلے میں تھے، ایک مرد تھا 2 خواتین تھی، مرد حق کے عیسائی ہیں، جیسے ہی کربلا سے گزر رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا ادھر بہت بڑا لشکر اور ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں، دیکھا یہ جو زیادہ ہیں اکثریت میں ہے یہ ناچ گانا کر رہے ہیں، اور یہ تھوڑے سے ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور انہوں نے دیکھا یہ جو زیادہ ہے وہ مایوس ہے، وہ جو تھوڑے ہیں وہ مطمئن۔ 3 محمد حق عیسیٰ اپنی سواریوں سے نیچے اترے، وہ جو بڑا لشکر تھا وہاں چلے گئے۔ اب مرد آگے بڑھ کے پوچھتا ہے کہ ادھر لشکر کون سا ہے ادھر لشکر کون سا ہے، انہوں نے بتایا یہ حکومت کے سپاہی ہے اور سامنے باغی ہے۔ جب کہا گیا یہ سارا حکومت کا لشکر ہے اور سامنے باغی ہے، وہ فوراً عیسائی مرد کہتا ہے باغی اتنے مطمئن نہیں ہوتے جتنا اطمینان ان کے چہروں پہ ہے، باغی اتنا مطمئن نہیں ہوتا جیسے ان کے چہروں پہ اطمینان ہے، سکون ہے۔ اب وہ وہاں سے اترا اور ادھر چلا گیا، اور اس نے جا کے سلام کرنے کے بعد کہا من انتم، اپنا تعارف کرواؤ آپ کون ہو؟ مولا حسین نے کہا انا حسین ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا حسین۔
اب اس عیسائی نے کہا فاطمہ کا بیٹا حسین ہے. کہا کون فاطمہ؟ اس نے کہا وہ فاطمہ جو مباہلے میں گئی تھی. عیسائی نے اپنی ماں اور زوجہ کو بتایا وہ جو میدان مباہلہ میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی گئی یہ اس کا بیٹا حسین ہے. اور کہا یہاں کیوں آئے؟ مولا حسین نے کہا مجھ سے سوال بیعت کیا گیا اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کہ حسین اپنی جان قربان کر سکتا ہے مگر اپنا ہاتھ یزید جیسوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. وہ فوراً عیسائی مولا حسین کے قدموں میں گر کے کہتا ہے مجھے اپنے نانا کا کلمہ پڑھ دی. کلمہ پڑھا اور اس کے بعد کہتا ہے میری یہ خواہش ہے میں اپنی جان آپ کے قدموں میں قربان کروں. مولا حسین نے کہا نہیں وہاں تو اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے, ماں کا اکیلا سہارا ہے. میں تجھے کہتا ہوں اپنا ماں کا ہاتھ پکڑ اور تو کوفہ جا رہا تھا, کوفہ واپس چلا جا. اس کی ماں کہتی ہے یہ میری خواہش ہے میرا بیٹا زہرا کے بیٹے کے قدموں پہ جان قربان کرے. امام نے پھر بھی قبول نہیں کیا, حالانکہ لوگ افرادی قوت بڑھا رہے ہوتے ہیں اور حسین چراغ بجھا بجھا کے اٹھا رہے تھے. حسین کو نکھرے ہوئے چاہیے, حسین کو مخلص چاہیے, حسین کو باوفا چاہیے. اب امام نے کہا وہاں چند روز ہوئے میری شادی کو, تو اپنی زوجہ کو لے اور کوفہ واپس چلا جا, تو اپنی زوجہ کا سہارا ہے. اس کی زوجہ آگے بڑھ کے کہتی ہے مولا میری بھی خواہش ہے یہ آپ کے قدموں پہ جان قربان کرے. میں نے کیا کہا اگر خود کو سبق نہیں یعنی ایک رات پہلے وہ تو عیسائی تھا وہاں بے قلبی, اسے کوئی نہیں جانتا تھا یہ کون ہے. اور اگلے روز صبح کو مولا حسین علیہ السلام کے قدموں پہ جان قربان کر رہا تھا. اور عیسائی جو مسلمان ہو کے مولا حسین کے قدموں پہ جان قربان کر رہا تھا. لشکر یزید کو پتہ ہے یہ رات کو یہاں سے گزر رہے تھے 3 مسافر, اور اب حسین کی طرف سے یہ لڑنے کو آ گیا ہے. یہی وجہ ہے جب وہبی قلبی کا سر کاٹا گیا تو اس کی ماں کو اذیت دینے کے لیے وہبی قلبی کا سر کاٹ کے یزیدی سپاہی اس کی ماں کی طرف پھینکتا ہے اور اس کی ماں یہ کہہ کے اپنے بیٹے کا سر واپس پھینک دیتی ہے یہ میں نے بیٹا حسین پہ صدقہ کیا ہے, جو حسین پہ صدقہ کیا جائے وہ واپس نہیں دیا جاتا. اب وہ دیکھیے جو ایک رات پہلے کوئی نہیں جانتا وہبی قلبی کون ہے, یہ جو قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا, اب اگر جو یہاں کربلا کا زائر ہے وہ جانتا ہوگا آپ کربلا جائیے, گنج شہیدہ میں شروع کے ناموں میں سے ایک نام وہبی قلبی کا لکھا کہ خود کو اخلاص کے ساتھ جب حسین پہ تم چکا ہے, حسین تمہیں ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دے گی. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ صفحہ ادائے حسین بچھائی جاتی ہے, اور یہ مادر حسین کی حسرت تھی کہ صفحہ ادائے حسین بچھائی جاتی اور حسین پہ گریہ کیا جائے. اور کسی عبادت کا یہ عجب نہیں بیان کیا جو معصوم نے اس کے لیے کہا مبکا او اب کا او تبکا وجبت نہ ہو جائے. جو غم حسین میں روتا ہے یا رلاتا ہے یا رونے کی شکل بناتا ہے اس میں جنت واجب ہو جاتی ہے. یعنی اتنا معصوم نے کہا اگر رو بھی نہیں سکتے تو رونے کی شکل بنا. پھر حسین کی ماں اجر دی. اور دیکھیے عزادارو ہم اس غم کا حق ادا نہیں کر سکتے. آپ تشریف یہاں لائے, مجلس سن کے گھر چلے جائیں گے, نرم بستر میں سر رکھ کے سو جائیں گے, مگر علماء کہتے ہیں حسین کی ماں اس عزا خانے سے اٹھے گی دوسرے عزا خانے چلے جائیں گے, وہاں سے اٹھے گی تیسرے عزا خانے چلے جائیں گے. کچھ نہیں کہتی, ہر عزادار کی آنکھوں کے نیچے رومال رکھ دیتی ہے, اگر ہو سکے تو 2 آنسو میرے حسین پہ بہا دو. اجرکم علی الزہرا. اور عزادار کتب مقاتل میں ہے مدینہ والے ماہ محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے,
सलाम के घर से इतने रोने की आवाजें आती थी, उन्हें पता चल रहा था मोहम्मद मुहर्रम का जाम दूर हो गया। और यही वजह है मेरा हर इमाम घर में सफे अदाबी शाया करता। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब नबी इनको तबाकी अल-शैफ़म के लिए हुसैन, अगर कभी रोना चाहता है तो हुसैन पे रोया कर। और मौला ने एक जुमला कहा था, फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कब्श। मेरे जब हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे गोश्त को ज़िबा किया जाता है, जैसे जानवर को ज़िबा किया जाता है। अज़ादार और जानवर को ज़िबा करने के उसूल होते हैं। जानवर को भी तो पानी पिलाया जाता है, जानवर को तेज धार आने से ज़िबा किया जाता है। जानवर को ज़िबा करने का उसूल ये है, दूसरा जानवर को देख रहा हो, मगर ज़हरा का लव तो ऐसे ज़िबा नहीं हुआ। उसे तो प्यासा ज़िबा किया गया था, उसे खुद खंजर से ज़िबा किया गया था। बेटी सातवें कदम पे और बहन 70 कदम पे देख रही थी। फिर मेरे मौला ने ये क्यों कहा, मेरे जब तो ऐसे ज़िबा किया गया है जैसे जानवर को ज़िबा किया जाता है। अगर उलमा ने कुतुब मकातिल में लिखा, ये मौला ने ज़माने जाहिलियत के बारे में कहा था। ज़माने जाहिलियत में जानवर कैसे ज़िबा होगा, 8-10 लोग मिलके एक जानवर खरीद लेते थे, फिर उसे कई साल तक पालते रहते थे। जब वो जानवर बड़ा हो जाता उसे कैसे ज़िबा किया जाता, दरमियान में जानवर खड़ा किया जाता, 8-10 अफराद अतराफ में खड़े हो जाते, कोई उसकी तरफ छुरी फेंक रहा होगा, कोई खंजर मार रहा होगा, जिसके हाथ में नेज़ा है वो नेज़ा मार रहा होगा, जिसके पास तीर है वो तीर मार रहा होगा। और ज़हरा के लाल की भी यही हालत है। वो ज़मीन करबला में तन्हा खड़ा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, जिसके पास कोई हथियार नहीं वो करबला की तरफ रेत उठाता है। ज़हरा के लाल के ज़ख्मों पे अजरुकुम अला ज़हरा, मालिक आपकी आहों पे रहम करे। अज़ादारों में मसाइल में बुख़्ल नहीं करता ताकि हर बंदा इबादत कर ले, इसलिए कि मादर हुसैन गुस्सा लेने आई है, कोई क़यामत के दिन ये शिकवा न करे कि मैं तो आपको आपके बेटे का गुस्सा देना चाहता था, मुझे मौका नहीं मिला। और अज़ादारों हुसैन की माँ किसी का हक रखती भी नहीं है। नजफ का वाक़या है, अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहिब ने अपनी किताब में लिखा है कि मुहर्रम का चाँद तुलू होने से पहले नजफ में एक मोमिना के बेटा इंतकाल कर गया। वो अपने बेटे को कब्रिस्तान वादी उस सलाम में दफन करती है और हर उस बेटे की कब्र पे जाती है, माँ उस पर रोती है। जैसे ही मुहर्रम का चाँद तुलू हुआ ना, तो अपने बेटे की कब्र पे कहती है वादा करके, मुहर्रम का चाँद तुलू हो गया है, अब मैं तुझे नहीं रोऊंगी, ज़हरा के बेटे को रोऊंगी, तेरी कब्र पे नहीं आऊंगी, अब मैं ज़हरा के बेटे को रोऊंगी, सफ़े आज़ा बिछाऊंगी, मजलिस हुसैन में जाऊंगी। अगर 10 दिन गुजर गए, जब मजलिस सोयब के बाद वो कब्रिस्तान जाती है तो अपने बेटे की कब्र की ज़ियारत के लिए कब्र पे जाती है। देखा कि वहां पे कोई काले भड़के वाली बीवी रो रही है। ये मोमिना आगे बढ़ के कहती है, ऐ ज़ईफ़ा तू भूल गई है, ये तेरे बेटे की कब्र नहीं है, ये मेरे बेटे की कब्र है। अल्लाह वो ज़ईफ़ा मोमिना का चेहरा देख के कहती है, मैं भूलने वाली नहीं हूँ, ये मैं जानती हूँ तेरे बेटे की कब्र है, मगर तू 10 दिन तक मेरे बेटे को रोती रही, मैं तेरे बेटे को रोती रही। कि हुसैन की माँ किसी का अजर नहीं रखती। और फिर हुसैन पे क्रिया करना मादर हुसैन की हसरत थी। जब हुसैन आए और नबी ने पहले दिन क्रिया किया तो जनाब ने पहला जुमला यही कहा था कि नाना क्यों क्रिया कर रहे हो अपने नवासे पर। तो सैयदुल अंबिया ने फरमाया, ज़हरा हुसैन 3 दिन का भूखा पैसा सिवा होगा। तो पहला सवाल ये किया, उस वक्त आप मौजूद होंगे? कि नहीं, इसका नाना नहीं होगा। क्या इसके बाबा अली होंगे? क्या नहीं, इसके बाबा अली भी नहीं होंगे। क्या मां ज़हरा मौजूद होगी? क्या यह भी नहीं होगी? तो कहा फिर बाबा मेरे हुसैन फिर रोएगा कौन? अगर मेरा हुसैन का 3 दिन का भूखा पैसा सिवा हो गया, इसमें रोएगा कौन? तो नबी ने फरमाया, ज़हरा अल्लाह कौन पैदा कर देगा, उसके बच्चे हुसैन के बच्चों पे गिरिया कर रहे होंगे, उसके जवान हुसैन के जवानों पे गिरिया कर रहे होंगे, उसके बूढ़े हुसैन के बूढ़े को रो
ज़हरा। अज़ादारों, अगर मैं यहाँ एक जुमला कहूँ, ये भी तो जनाब सैयदा कह सकती थी कि अच्छा अगर माँ नहीं होगी, बाप नहीं होंगे, नाना नहीं होगा, क्या इसकी बहनें मौजूद होंगी? नबी ये कह रहे थे, हाँ ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा गिरिया करेगी, उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा गिरिया करेगी, हुसैन की उसकी बेटी सकीना सलामुल्लाह अलैहा गिरिया करेगी। नहीं, अज़ादारों, नबी देख रहे थे हुसैन की बहनें जब हुसैन पे गिरिया करेंगी, उन्हें ताज़ियाने मार के चुप कर रहेंगे। अज़ादारों, आप गिरिया करते हो, आप पे कोई रोकने वाला नहीं था, मगर हुसैन की बहन बेटियां वो है, जब भी हुसैन पे गिरिया कर रही है, कहीं से ताज़ियाना मारा जा रहा है, कहीं से उन्हें नैना चुपाया जा रहा है। अजरुकुम अलल्लाह, आखिरी जुमला, और यही वजह है जब शरीकतुल हुसैन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब आई ना वापस करबला से, सारी जिंदगी अपने हुसैन पे गिरिया करती रही। और जनाब फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा रिवायत बयान फरमाती है कि जब मेरे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को लहद में लिटा दिया, तो जनाब फिज़ा ने एक जुमला कहा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से, कहा सज्जाद, मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसकी सारी जिंदगी की साथी हूँ, मैं ज़हरा की बेटी का आखिरी दफा चेहरा लहद में उतर के देखना चाहती हूँ। अज़ादारों, फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा शरीकतुल हुसैन की कब्र में उतरी तो अजीब हालत देखी। कहा सज्जाद, तेरी फूफी के कफन का दामन आंसुओं से तर हो रहा है। अज़ादारों, अल्लामा हुसैन बख्तियार ने जुमला किताब में लिखा है, कहते हैं जनाब फिज़ा ने देखा हुसैन की बहन के लब हिल रहे हैं, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लहद में लब हिल रहे हैं। जनाब फिज़ा ने कान लगा के सुना, अब अज़ादारों ज़हरा की बेटी क्या कह रही है। अज़ादारों, जनाब फिज़ा ने कान लगा के सुना, कहा सज्जाद, आप भी मेरी फूफी यही कह रही है कि हुसैन, मैं तुझ पे रोने का हक अदा न कर सकी, अब मैं जितना जी चाहा हुसैन पे गिरिया करूं। मातम हुसैन।